إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم حاضرین جمعہ، دینی بھائیوں، قابل اکرام و توقیر بزرگوں، ملی نوجوان، مسجد مہاڑی اہل حدیث گلبرگہ کے محترم مصلیوں اور ملت کے تمام غیرت مند مسلمان، مسجد مہاڑی اہل حدیث میں تشریف لائی ہوئی خطبہ جمعہ کو سماعت فرمانے والی تمام معزز خواتین اسلام، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس کی توفیق سے آج 24 جولائی 2026 بروز جمعہ خطبہ جمعہ کے حوالے سے میں مسجد مہاڑی اہل حدیث کے مصلیان اور جماعت اہل حدیث گلبرگہ کے برادران اسلام کے بیچ ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آج کا جو موضوع ہے کتاب و سنت کی روشنی میں بیان کرنے، مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بعدہ بے شمار صلاۃ و درود نازل ہو نبی رحمت، رسول بشریت، محسن انسانیت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے سے ہمیں اللہ کا کلام ملا، نجات کا راستہ ملا، جنت کی راہ ملی، کروڑہ صلاۃ و درود نازل ہو آپ پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میں شکر گزار ہوں مسجد مہاڑی کے تمام ذمہ داران کا، مظہر بھائی اور ان کی پوری ٹیم کا، جو الحمدللہ بالکل متواتر باضابطہ انداز میں علماء کرام کے خطبات کی ترتیب دیتے ہیں، ان کے آنے جانے اور تمام سہولیات کو فراہم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہم سب کی طرف سے اجر عظیم عطا فرمائے۔ آج خطبہ جمعہ کا موضوع ہے
کانوں کا فتنہ اور بچاؤ کی تدابیر۔ میرے بھائیو، موضوع کچھ نیا لگ رہا ہوگا، لیکن یہ وقت کی ضرورت کہ اس کے بارے میں بتایا جائے کہ یہ کان جو اللہ نے ہمیں دیے ہیں، یہ اس کی کتنی بڑی نعمت اور اس کا استعمال کیسے ہونا چاہیے تاکہ ہمیں ثواب ملے، ہم اللہ کے عذاب سے بچ سکیں۔ میرے بھائیو، آپ نے کبھی غور کیا ہے یہ کان یعنی ہماری قوت سماعت، ہمارے سننے کا پاور کیا ہے؟ آپ اگر غور کریں گے تو یہ ایک باریک سی جھلی اور ایک پردہ ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی قدرت دیکھیے، اس نے اس میں ایسی طاقت رکھی ہے کہ انسان اس کے ذریعے دنیا جہان میں سنی جانے والی تمام چیزیں سنتا بھی ہے اور اس میں فرق بھی کر لے جاتا ہے کہ یہ آواز کس کی ہے، یہ جانور کی ہے یا انسان کی، اور یہ کون سا جانور بول رہا ہے، یہ جانور دھاڑ رہا ہے یا یہ کتے کی بھوں بھوں ہے، یہ بلی کی میاؤں میاؤں ہے یا گیدڑ کی پھپکیاں ہیں، یہ گھوڑے کا ہنہنانا ہے یا ہاتھی کا چنگھاڑنا۔ تمام آوازوں کے درمیان فرق کرنے کی صلاحیت بھی اس کی اس قوت سماعت میں موجود ہے۔ وہ جانتا ہے کہ ہم سے بات کرنے والا یہ انسان جو ٹیلی فونک گفتگو کر رہا ہے وہ کون ہے، یہ جمعہ اور اجلاس کے خطیب کون ہے جو بول رہے ہیں، یہ آواز کس کی؟ اللہ رب العالمین نے اتنی زبردست طاقت اور پاور اس باریک سے پردے کے اندر رکھی۔ لیکن میرے بھائیو، غور کیجیے، اللہ نے ہمیں اتنی عظیم طاقت اور سننے کی پاور بلا کسی مطالبے کے اللہ نے دیا اور بلا کسی معاوضے کے اللہ نے دیا ہے۔ ہم میں سے کسی نے اللہ کو اس کا 1 روپیہ پے نہیں کیا۔ اس کی عظمت کو سمجھنا ہو، کان کی نعمت کا اندازہ کرنا ہو تو آپ کسی بڑے بوڑھے کے پاس بیٹھیے جس کے کانوں میں مشینیں لگ گئی، جو اب جس کے کان کے پردے کمزور ہو گئے، قوت سماعت جواب دینے لگی، ڈاکٹروں نے مشین فٹ کر دی۔ یا آپ کو اندازہ کرنا ہے تو کسی بہرے اور گونگے کے پاس بیٹھ جائیے جو اشاروں سے بات کرتا ہے، اور پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ کی دی ہوئی یہ نعمت جو ہمیں ملی ہے یہ کتنی زبردست ہے جو اللہ نے ہم کو بغیر کسی مطالبے اور معاوضے کے عطا فرمایا۔ تو میرے بھائیوں، کیا اللہ نے اس کا کوئی نظام نہیں دیا؟ یقیناً اس کا نظام دیا، اور فرمایا سورہ اسراء کی آیت نمبر 36 پڑھیے، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ۔ دیکھو، جس کے بارے میں تمہیں نالج نہیں ہے نا، اس راز کے پیچھے مت پڑو۔ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا۔ بے شک یہ کان، یہ آنکھیں اور یہ دل، ان کے بارے میں سوال ہوگا، پوچھا جائے گا۔ اللہ نے اس ضابطے کا پابند بنا دیا ہے انسان کو، اور اپنی نعمت کو اللہ رب العالمین اپنے اس احسان کو جتلاتے ہوئے قرآن میں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ ملک کی آیت نمبر 23 میں، قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ اے نبی، آپ کہہ دیجیے، وہی اللہ ہے جس نے تمہیں عدم سے وجود بخشا، تم کچھ نہ تھے، تمہیں اللہ نے پیدا فرمایا، اور پھر اللہ نے تمہارے لیے تمہارے کان بنا دیے، تمہیں آنکھیں دے دی، تمہارا دل اللہ نے فٹ کر دیا۔ 3 عظیم نعمت۔ قلیلا ما تشکرون۔ تو اے میرے بندو، اے میری بندیوں، اے انسانوں، بہت کم ہے جو تم اس کا شکر ادا کر رہے ہو۔
اتنی عظیم نعمتیں ہیں کہ اللہ اگر چھین لے تو دنیا کی طاقت لگ جائے، یہ کان تمہیں دینے والی نہیں ہے، مجبور ہے۔ یہ آنکھ اگر اللہ تعالیٰ چھین لے، نابینا بنا دے، تو تم دنیا کی پوری پونجی لگا دو، یہ آنکھ تمہیں دینے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ دھڑکتا ہوا دل جو کسی بھی گیس، کسی بھی ڈیزل اور پیٹرول کے بغیر دھڑکتا رہتا ہے اور آپ کے جسم میں خون سپلائی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو سیکنڈز میں اس کی دھڑکنوں کو روک لے اور تم لاچار مجبور۔ تو اللہ کی نظیم نعمتوں کو سمجھو اور اس کا شکر ادا کرتے رہو۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں کان کی اس نعمت کو جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے ہمیں سمجھنا چاہیے اور اس کا صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ لیکن عجیب اتفاق ہے کہ آج ہم انسانوں سے بڑے بڑے گناہ اسی کان کے ذریعے سرزد ہو رہے ہیں، خاص طور سے نوجوانوں کا طبقہ اس کا غلط استعمال کرنے کی طرف چل پڑا ہے۔ میرے بھائیوں، کیا ہے اس کا غلط استعمال؟ کہ ان کانوں کا فتنہ اگر آپ دیکھیں نا تو آج ہمارے نوجوانوں کی عادت پڑ گئی ہے میوزک سننا، بولو ہے یا نہیں؟ اللہ اکبر۔ آج ہمارا نوجوان دکان میں ایک سیلر بنا ہوا ہے یا دکاندار بنا ہوا ہے، وہاں پہ میوزک چل رہی ہے۔ چھوٹی سی چائے کی دکان رکھا ہوا ہے، میوزک چل رہی ہے۔ اپنے مکان میں اس نے میوزیکل انسٹرومنٹ وہاں پر اس کا انتظام کر رکھا ہے۔ آج ہر ایک کے ہاتھ میں یہ چھوٹا سا میوزیکل انسٹرومنٹ، یقیناً اس میں پازیٹیو چیزیں بھی ہیں۔ یہ ہمارا اینڈرائڈ فون، اس کا صحیح اور مثبت استعمال بھی ہے، ہم صحیح استعمال کریں ثواب پائیں گے۔ لیکن آج ہمارے نوجوانوں کے ہاتھوں میں یہ میوزک کا انسٹرومنٹ بن گیا ہے۔ آج ہمارے نوجوان بیٹھتے ہیں نکڑوں پر، دکانوں پر، چائے کی شاپوں پر، الگ الگ جگہوں میں، اور کہتے ہیں کہ سنو نا یہ گانا کتنا اچھا ہے، بلوٹوتھ دیتا ہوں، ایک میرے کان میں اور ایک آپ کے کان میں۔ اللہ اکبر، گھنٹوں ہمارے نوجوان اسی میں گزارتے ہیں۔ میرے نوجوانوں، اس فتنے سے اپنے آپ کو بچاؤ، جیسے صحابہ کرام نے بچایا۔ سنن ابو داؤد کی روایت ہے، حضرت نافع کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں ایک سفر پہ نکلا، ہم دونوں جا رہے تھے۔ ایک بستی سے جب ہم گزرے تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں بانسری کی آواز سنائی دی۔ بس کیا تھا، انہوں نے اپنی دونوں انگلیاں دونوں کانوں میں ڈال لی اور جو راستہ چل رہے تھے بدل کر دوسری طرف ہو گئے، چلتے رہے، دور چلے گئے۔ تو نافع کہتے ہیں کہ دور جانے کے بعد مجھ سے پوچھتے ہیں، نافع آواز آ رہی ہے ابھی؟ تو نافع کہتے ہیں میں نے اشارہ کیا کہ نہیں۔ تب انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں سے ہٹائی اور کہا، نافع سن لو، میں نے اسی طرح اپنے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ جب کبھی یہ بانسری کی آواز ان کے کانوں سے ٹکراتی تھی تو آپ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے تھے۔ تو نوجوانوں، آج ہم نے اسے گناہ سمجھنا چھوڑ دیا۔ آج کالج کی باؤنڈریز میں، یونیورسٹیز کی کینٹینز میں بیٹھ کر، لائبریریوں میں بیٹھ کر بلوٹوتھ چالو کر کے ہم اپنے من پسند گانے سنتے ہیں۔ ماں باپ نے بھیجا ہے کہ پڑھائی کرو، اسٹڈی کرو، لوگ آپ سے امیدیں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کے ہاتھ میں جو اینڈرائڈ آ گیا تو آپ میوزک کی دنیا میں چلے گئے۔ آپ نے لہو و لعب کی یہ تمام چیزیں اسی کو سننے اور دیکھنے میں اپنا وقت گزارا۔ اس کی جواب دہی طے ہے، اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ ضابطہ دیا ہے، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور ہماری زبان اس دن بند ہو جائے گی، ہمارے کان بولیں گے، ہماری زبان بند ہوگی، ہماری آنکھیں گواہی دیں گی، ہماری زبان ہماری بند ہوگی، ہمارے ہاتھ اور پیر جواب دیں گے اللہ کے ہاں۔ اللہ ہی نے قوت گویائی عطا فرما دے گا۔ اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون۔ اللہ کہے گا آج ہم تمہاری زبانوں کو تالا لگا دیں گے، تمہارے ہاتھ ہم سے بولیں گے، تمہارے پیر ہم سے چلائیں گے۔
میرے بھائیوں، یہ اعضا وہ جوارح ہے جس اللہ نے ہمیں زبان میں طاقت گویائی دی ہے، وہی قیامت کے دن ان آنکھوں میں، ان کانوں میں، ان ہاتھوں میں، ان پیروں میں قوت گواہی دے دے گا، اور یہ گواہی دے گا۔ اللہ ہم سب کو احساس جواب دہی کے ساتھ اپنی زندگی بتانے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن افسوس ہے، دکانوں میں میوزک، مکانوں میں میوزک، کاروں میں میوزک، بسوں میں میوزک، ٹرینوں میں میوزک، پلینوں میں میوزک، آپ جہاں سے گزریے، اللہ اکبر، ایسے فطرے کا زمانہ ہے کہ یہ میوزک آپ کے کانوں میں رس گھول نہیں ہوتی۔ آج آپ اولا اور اوبر بک کیجیے، آپ ریپیڈو کی سواری لیجیے، دیکھیں میوزک چل رہا ہے۔ کئی بار ایسا ہوا، کیا نام ہے آپ کا؟ حسن نام ہے، محمد نام ہے، ذاکر نام ہے، احمد نام ہے، تو میرے بھائی میوزک بند کر سکتے ہو؟ محمد، آپ مسلمان ہو نا؟ ٹھیک ہے، بند کر لے۔ دعوت دینی پڑتی ہے، میرے جوان میوزک بند کر لو، ہمیں نہیں سننا، تب ہمارا جوان اسے بند کرتا ہے۔ لیکن کچھ اللہ والے ایسے بھی ملتے ہیں، وہ ٹیکسی ڈرائیور ہیں، وہ اپنی وین چلاتے ہیں لیکن قرآن کی تلاوت ان کے گاڑیوں میں لگی ہوئی، الحمدللہ ایسے بھی ہیں، لیکن گنے چنے لوگ آپ کو ملیں گے۔ تو میرے جوانوں، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنی روزی اور روٹی کے راستوں میں لگے ہو، حلال طریقے سے اسے کمانے کی کوشش کرو۔ ان غلط راستوں میں، غلط ڈائریکشن میں جا رہے ہو، اگر آپ نے واقعی اس میوزیکل انسٹرومنٹ جو شیطانی آلے ہیں، اگر آپ نے ان کا سہارا لے کر غلط راہوں میں اپنا قدم بڑھایا تو آپ کی روزی کے سامنے سوالیہ نشان۔ اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح ہمارے کان، ان کے فتنوں میں اگر آپ دیکھیں گے تو مسلمانوں کی، دوسرے بھائی اور بہنوں کی جاسوسی کرنا، ذریعہ کون ہے؟ آلہ کون ہے؟ ہمارا کان ہے۔ ہم کان لگاتے ہیں، اپنے بھائی کی جاسوسی کرتے ہیں، حالانکہ اگر اسے پتا چلے تو وہ پسند نہیں کرتا ہے، یا نہیں میرے بھائی؟ آج گھروں میں آپسی رشتہ داریاں ٹوٹنے کا سبب گھر کی جاسوسی۔ آپ اندازہ کر لو میرے بھائی، اپنے گھروں کا جائزہ لے لو۔ ایک ساس اپنے بہو کے بیڈ روم میں کان لگاتی ہے، یہ کس سے باتیں کر رہی ہے؟ یہ کیا سن رہی ہے؟ بیٹا آتا ہے تو بہو کے بارے میں اپنے بیٹے کا کان بھرتی ہے یا نہیں؟ اور کبھی بہو اپنے ساس کی سننے پر آتی ہے تو اپنے شوہر سے لگاتی ہے۔ ماں اور بیٹے میں جدائی پیدا کرنے کے راستے ہموار کرتی ہے۔ کتنے گھروں کو آپ نے ٹوٹتا ہوا پایا ہوگا اسی جاسوسی کی بنا پر۔ تو میرے بھائیوں، کیا آپ اس کی سنگینی کو جانتے ہیں؟ آئیے میں صحیح بخاری کی ایک حدیث آپ کو سناؤں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، من استمع الى حدیث قوم وهم له کارہون صب فی اذنیہ الآنک یوم القیامہ، کہ جو شخص کسی انسان کے حق میں من استمع الى حدیث قوم، جو لوگوں کے باتوں کی جاسوسی کرے حالانکہ لوگ اس کو پسند نہ کرتے ہوں، وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ، انہیں پتا چلے تو آپ کو بخشیں گے نہیں، ناپسند کرتے ہیں وہ اس کو، پھر بھی آپ جاسوسی کر رہے ہو، کان لگا رہے ہو۔ سزا کیا ہے؟ قیامت کے دن صب فی اذنیہ الآنک، اس کے کانوں میں پگھلایا ہوا سیسا ڈالا جائے گا۔ تو معمولی بات نہیں ہے۔ ہاں، جاسوسی اگر حق اور باطل کے معرکے کے لیے ہے، اسلام اور کفر کی جنگ کے لیے، میدان کارزار گرم ہے، وہاں پر اگر آپ یہ کام انجام دیں کہ حق کا غلبہ ہو تو یہ محمود ہے، قابل تعریف ہے، اللہ کو پسندیدہ ہے، شریعت اسلام اس کی اجازت دیتی۔ لیکن اپنے بھائی کی جاسوسی، اپنے بہن کی جاسوسی، اپنے ساس کی جاسوسی، اپنے بہو کی جاسوسی، بتائیے کہاں لے جا رہی ہے؟ اس لیے ہمیں اپنے کانوں کے اس فتنے سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے دلوں کو اپنے گھروں کے لیے بھی صاف رکھنا ہے، رشتہ داروں کے لیے بھی صاف رکھنا ہے، اپنے پڑوسیوں کے لیے صاف رکھنا ہے،
اور جاسوسی سے بچنا ہے. کوئی غلطی کسی کے اندر نظر آئے بیٹھ کر اس کی اصلاح کرنا ہے کہ بیٹے دیکھو ایسا ہو رہا ہے گھر میں, اس کی اصلاح ہونی چاہیے. اس انداز میں ہم اگر چلیں گے تو انشاءاللہ گھروں میں خوشحالی رہے گی اور ہم شاد و آباد رہیں گے. ورنہ گھروں کو اجڑتے ہوئے میرے بھائیوں دیر نہیں لگتی. اسی طرح ہمارے اسی کان کا فتنہ ہے کہ ہم ان کانوں سے غیبتیں سنتے ہیں, چغلیاں سنتے ہیں, جھوٹی باتیں سنتے ہیں, یعنی ایسی باتیں جو ہمیں گناہ کی طرف لے جاتی ہیں. میرے بھائیو ہم نے انہیں گناہ سمجھا ہے کبھی؟ ہم بیٹھ کر مزے لے رہے ہوتے ہیں, ہمارا دوست ہم سے غیبتیں کر رہا ہے, ہمارا بھائی ہم سے کسی کی غیبت بیان کر رہا ہے, ہماری بہن ہم سے کسی کے بارے میں ہمارا کان بھر رہی ہے اور ہم سن رہے ہیں, مزے لے رہے ہیں. اللہ اکبر. میرے بھائیو جس طرح غیبت کرنا جرم ہے ایسے غیبت کا سننا جرم ہے. جس طرح سے چغلی کھانا جرم ہے ایسے چغلی کو سننا جرم ہے. جھوٹی بات بولنا جیسے جرم ہے ایسے جھوٹی بات کو سماعت فرمانا جانتے بوجھتے یہ بھی میرے بھائیوں گناہ کا کام ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی اس طرح کی باتیں آپ نے سنی ہیں تو آپ نے جو اسٹیپ لیا ہے وہ ہم سب کے لیے ایک مثال ہے, ایک سیمپل ہے. ہمیں بھی اپنی زندگی ویسے گزارنی چاہیے جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے گزاری ہے جب کبھی ان کے کانوں سے ایسی باتیں ٹکرائیں جو غیبت سے تعلق رکھتی ہیں, چغلی سے تعلق رکھتی ہیں, غلط باتیں ہیں. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اسٹیپ لیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آپ کی زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے باتیں کرتے ہوئی جب آپ نے صفیہ رضی اللہ عنہا کا ذکر ان کے پاس کیا عائشہ کے گھر میں تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہہ بیٹھی کہ انہا قضا و قضا, کہ پیارے رسول میرے سرتاج آپ صفیہ کا ذکر میرے پاس کر رہے ہیں, کیا خوبی ہے ان کے اندر, وہ تو ایسی اور ایسی ہیں, ناٹی ہیں, پست قد ہیں, میں دیکھو کتنی ہائٹڈ ہوں, ان کے اندر کیا خوبی ہے. حالانکہ میرے بھائیو اسلام کی نظر میں کسی کا لمبا ہونا, کسی کا پست قد ہونا, بونا ہونا یہ کوئی عیب نہیں. جیسے ہائٹڈ آدمی نماز روزے کرے گا, ایمان والا ہوگا, توحید والا, جنت میں جائے گا, ایسے اگر کوئی بونا انسان ہے, ناٹا ہے, پست قد ہے, اللہ والا ہے, ایمان والا ہے, توحید والا ہے, تو وہ بھی انشاءاللہ جنت پائے گا. کوئی فرق نہیں اللہ کی. لیکن ہمارے معاشرے میں ایسا ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس لب و لہجے میں بیان کیا تھا نا, یہ لب و لہجہ ایسا تھا جو قابل مذمت. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ انک قلت کلمۃ لو مزجت بماء البحر لمزجت. ہو عائشہ تو نے ایسی بات کہہ دی اگر اسے لے جا کر میں سمندر کے اس اتھاہ گہرائی والے پانی میں ڈال دوں تو سمندر کا پانی جوش مارنے لگے, سمندر کا پانی جوش مارنے لگے. ایسی کڑواہٹ ہے تمہاری اس بات. عائشہ تمہیں معافی مانگنا چاہیے صفیہ سے, ان کے عدم موجودگی میں تم نے ان کی یہ بات ذکر کی. اللہ اکبر. میرے بھائیو ہمیں کہنے میں کیا رہا ہے؟ ہمارا دوست ہو سکتا ہے کسی کی غیبت کر رہا, تھوڑی دیر کے لیے ٹھہریے اور بولیے نا بھائی میرے دوست, ٹاپک بدلتے ہیں, چینج کرتے ہیں ٹاپک, چھوڑو اسے. ایک سے دو بار آپ نے کہا نا میری بہن چلو ٹاپک بدلتے ہیں, میرے بھائی چلو, یہ ٹاپک ٹھیک نہیں. اللہ کی قسم وہ بندہ اگر آپ نے ایک سے دو بار اسے ٹوک دیا کہ مجھے یہ سننے کی عادت نہیں, میں اسے پسند نہیں کرتا, میں ٹاپک بدلتا ہوں, چلو بزنس کے بارے میں بات کرتے ہیں, کاروبار کے بارے میں بات کرتے ہیں, وہ آدمی پھر سے آپ کے سامنے کسی کی غیبت کرنے کی ہمت نہیں جٹائے. کر کے دیکھو میرے بھائی. تو اس طرح سے ہمیں کان کے فتنوں سے نجات مل سکے گی. اسی طرح کانوں کا فتنہ یہ بھی ہے کہ ہم ہر بات جو سنتے ہیں بس اسے لے اڑتے, بلا تحقیق فارورڈ کرتے, بلا تحقیق دوسرے لوگوں تک پہنچاتے ہیں. یہ اچھی بات نہیں. کل کو یہ قوم آپ کو جھوٹا مانے گی. آپ کی عادت اگر یہ بن گئی جو بات سنا پہنچا دیا, جو بات سنا آگے فارورڈ کر دیا, تو بعد میں آپ کو افسوس کرنا پڑے گا. یہ قوم آ کر کہیں گے ارے یار آپ نے یہ خبر بھیجا تھا نا مجھے, آپ نے کہا تھا یہ دیکھو یہ تو غلط ہے, ایسا ہے اور ایسا ہے. اسی لیے قرآن نے کیا کہا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آپ نے کیا فرمایا, صحیح مسلم کی روایت ہے, کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. ایک انسان کو جھوٹا ہونے کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ وہ جو سنے وہ بیان کرتا پھر.
تو جھوٹا کیسے ہوتا ہے انسان؟ اس کی عادت ہے سنا اور بیان کر دیا، کل کو بات غلط ثابت ہوئی، لوگ آ کر پہنچ گئے بھائی جھوٹ بول لیتے ہیں، اللہ اکبر، آپ جھوٹے بن گئے، سماج میں آپ کی شہادت، آپ کی گواہی لیتے ہوئے لوگ نفرت کریں گے، یہ آدمی گواہ کیسے بنے گا؟ تو جھوٹا ہے، ہر بات پھیلاتا پھرتا ہے۔ میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کے بارے میں آگاہ فرمایا ہے، اور قرآن کریم نے بھی جو ہمیں اسلوب دیا ہے وہ کیا ہے؟ سورہ حجرات پڑھی آیت نمبر 9 اور 10، تو وہاں پر آپ کو ملے گا وَإِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا، اگر تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے، خاص طور سے اگر وہ فاسق و فاجر ہے، تو تحقیق کر لو اس سے پہلے کہ تم اس پر عمل کرو۔ تحقیق کرنا ذمہ داری، ہر سنی سنائی بات کو آگے فارورڈ کرنا میرے بھائیوں یہ مناسب نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو کان کے ان تمام فتنوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان فتنوں سے بچاؤ کی تدابیر کیا ہے؟ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، أما بعد۔ محترم حاضرین جمعہ، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، پیارے بچوں اور معزز پردہ نشین ماں اور بہنوں، پہلے خطبے کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ کان یعنی قوت سماعت یہ اللہ کی عظیم نعمت ہے، ہمیں اس کی قدر کرنا چاہیے، اس کا صحیح استعمال کرنا چاہیے اور غلط استعمال سے بچنا چاہیے، ورنہ قیامت کے دن ہمیں جواب دینا ہو۔ ہم اپنے آپ کو گانے سننے سے بچا لیں، ہم اپنے آپ کو غیبت، چغلی اور اس طرح کی جھوٹی باتیں سننے سے بچا لیں، ہم جو سنیں اسے ادھر ادھر بلا تحقیق فارورڈ کرنے کی عادت نہ ڈالیں، جاسوسی ہم نہ کریں، اللہ کہ واقعی شریعت کو کہیں مطلوب ہے، مقصود ہے تو اسے ہم سمجھیں، علماء سے رابطہ کریں، ادروائز ہمیں ان تمام فتنوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، لیکن بچنے کی تدبیر بھی ہمیں کرنی ہے۔ کیا ہے وہ تدبیر؟ کیسے ہم بچ سکتے ہیں ان برے کاموں سے، ان برے استعمالات سے؟ ہمیں میرے بھائیوں اس کا صحیح استعمال کرنا چاہیے، جو اللہ نے نعمت سماعت ہمیں عطا کی ہے، اس کا صحیح استعمال کیا ہے؟ ہم اس کے ذریعہ اللہ کا قرآن سنیں، قرآن کی تلاوت، اس کا ترجمہ، اس کے کلام کو ہم اپنے کانوں سے سماعت کریں، اور واقعی اگر ہم ان کانوں کا صحیح استعمال کریں تو یہ کان ہمارے لیے باعث ہدایت ہے، اس کے ذریعے ہمیں صراط مستقیم مل سکتی ہے۔ قرآن کریم نے سورہ دہر کی آیت نمبر 2 میں ارشاد فرمایا، 2 اور 3 میں، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا واما کفورا۔ بے شک ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے پیدا فرمایا ہے کہ ہم اسے آزمائیں، ہم نے اسے سننے والا اور دیکھنے والا بنا دیا ہے، کان والا اور آنکھوں والا، اللہ کہتا ہے، اور ہم نے اسے سیدھے راہ کی رہنمائی کر دی ہے، اب وہ چاہے تو شکر گزار بنے اللہ کا، اور چاہے تو ناشکرا بن جائے بدعملی کر کے، ہے نا؟ تو میرے بھائیوں یہ کان جو ہے نا، اگر اس کا صحیح استعمال ہو تو ہمیں ہدایت مل سکتی ہے۔ بہت سارے نوجوان آپ دیکھیں تقریریں سنتے ہیں، اچھے عالم دین کا ویڈیو مل گیا توحید کے اوپر تو شرک سے توبہ کر لیں، بدعت و خرافات کے خلاف تقریر مل گئی، سنت کے اتباع کے بارے میں انہوں نے سن لیا، الحمدللہ اس کے پابند ہو گئے، ہے یا نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی آپ سے لوگوں کو روکا جاتا تھا، آپ اگر طفیل بن عمرو الدوسی کا نام آپ نے سنا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہیں، آپ کی نبوت اور رسالت کا اعلان ہو چکا ہے، لوگ جب مکہ آتے تھے عمرہ کرنے، طواف کرنے، تو باقاعدہ روکا جاتا۔ قبیلے دوس کے سردار طفیل بن عمرو الدوسی ایک بار آئے، الرحیق المختوم میں علامہ صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، کہ جب یہ سردار قبیلے دوس کا آتا ہے جو اپنی زمانے کا شاعر
اپنے زمانے کا عربی ادیب، اپنے زمانے کا نقاد اور کریٹک پرسن تھا. تو مکے والوں نے استقبال کیا ضیافت کی، کفار نے، اور کہا دیکھو محمد کی باتیں مت سننا صلی اللہ علیہ وسلم، جادو ہے، ہاں تمہارا گھر بچھڑ جائے گا، ٹوٹ جائے گا، تمہارے رشتے ٹوٹ جائیں گے. یہاں بھائی بھائی کے درمیان دشمنی، میاں بیوی کے درمیان دشمنی، ماں اور بیٹی کے درمیان، باپ اور بیٹے کے درمیان دشمنیاں کروا دی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مومن دوسرا کافر. اللہ اکبر. کہتے ہیں اس قدر لوگوں نے پریشر ڈالا میرے کان میں رس گھولے کہ میں نے ارادہ کر لیا اچھا ٹھیک ہے نہیں سنوں گا. کہہ رہے صبح کو جب میں حرم جانے لگا تو میرے دل نے، میرے ضمیر نے مجھے جھنجھوڑا کہ طفیل تم تو عربی پوئٹ ہو نا، شاعر ہو، تم تو عربی ادیب اور لٹریری پرسن ہو، تم تو ایک نقاد اور کریٹک ہو، مشاعروں میں تم لوگوں کے شعر اور شاعری کا تجزیہ کر کے ان کے سامنے بتاتے ہو کیا اچھا کیا برا. اتنے زبردست نقاد ہونے کے باوجود تم محمد کی باتیں کہتے ہو، سننے سے ڈرے؟ کیسے انسان ہو؟ کہتے ہیں میرے ضمیر نے جب جھنجھوڑا تو میں نے نکلتے ہوئے اپنے روم سے کانوں میں روئی کے پھاہے ڈال لیے تھے، میں نے اسے نکال پھینک دیا اور میں حرم پہنچا. میں نے اپنی عبادت کی اور میری نظر پڑی کہ محمد اپنی عبادت کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. میں آپ کی تلاوت سننے لگا، دیکھو تو کیا بولتے ہیں. میں سنتا رہا یہاں تک کہ انہوں نے اپنی عبادت مکمل کر کے اپنے گھر کا رخ کیا، اپنے گھر چل پڑے. گھر میں جا کر داخل ہو گئے. طفیل بن عمرو الدوسی کہتے ہیں میں پیچھا کرتے ہوئے دور سے گیا، میں نے دروازہ ناک کیا، اجازت ملی گھر کے اندر آئے. طفیل تم ہو؟ ہاں قبیلہ دوس کا سردار. کیسے آنا ہوا؟ کہا بس آیا تھا خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے، مجھے ایک بات بتائی گئی تھی کہ محمد بن عبداللہ کی باتیں نہ سنیے گا صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اے محمد میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں جو کچھ میرے کان نے سنا ہے، میں شاعر ہوں، ادیب ہوں، میں نے بڑے بڑے شعراء کے کلام سنے ہیں، نثر نگاروں کا میں نے کلام پڑھا ہے. اللہ کی قسم یہ کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، یہ رب عرش کریم کا کلام ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. اللہ اکبر. حلقہ بگوش اسلام ہو گئے. میرے بھائیوں ذریعہ کیا بنا؟ یہی قوت سماع، یہی کان. جب اس سے انہوں نے قرآن کی تلاوت سنی تو میرے بھائیوں اسلام انہیں مل گیا، صراط مستقیم مل گئی. تو ہمیں بھی کان کا صحیح استعمال کرنا ہے. خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سے قرآن کی تلاوت سنتے تھے. صحیح بخاری کی روایت، حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ایک بار میں بیٹھا ہوا تھا، پیارے نبی نے کہا ابن مسعود مجھے قرآن سنا. میں نے کہا اقرأ علیک وعلیک انزل یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں آپ کو قرآن سناؤں حالانکہ قرآن آپ پر نازل ہوا ہے؟ تو کہا ہاں میں آپ سے سننا چاہتا. تو کہتے میں نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کی اور تلاوت کرتے ہوئے جب میں پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. کیا ہوگا؟ ہاں جب میں ہر امت کا گواہ پیش کروں گا اور اے نبی آپ کو تمام لوگوں پر گواہ بنا کر پیش کروں گا. کیا ہوگا حال؟ تو اس وقت نبی نے کہا حسبک الآن اے ابن مسعود، بس 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 ہو گیا ابن مسعود رک جاؤ. ابن مسعود کہتے ہیں میں نے آنکھ اٹھا کر دیکھا تو آپ کی آنکھیں آنسو برسا رہے. تو میرے بھائیوں ہمیں قرآن کی تلاوت سننا ہے. کتنا آسان ہے آج کہ آپ امام حرم شیخ السدیس کی تلاوت لگا دیجئے، سنیے، گھر والوں کو سنائیے. امام حرم شیخ سعود الشریم حفظہ اللہ ان کی تلاوت لگا دیجئے، ترجمے کے ساتھ آ رہی ہے امام سدیس صاحب کی تلاوت، ترجمے کے ساتھ آ رہی ہے شریم صاحب کی تلاوت، اور دیگر قرائے کرام مشہور آپ کے درمیان میرے بھائی ویڈیو کی شکل میں ان کی تلاوت موجود ہے، ترجمے کے ساتھ بھی اویلیبل ہے. کتنا اچھا ہوگا آپ کے کاروں میں، آپ کی بسوں میں، آپ کی دکانوں میں، آپ کے مکانوں میں اللہ کا یہ کلام گونجتا رہے اور آپ کے بچے سنیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں اور برکتیں لوٹیں. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے دیے ہوئے اس عظیم نعمت سے وقت ختم ہوا. میں آخری پوائنٹ کی طرف آ رہا ہوں کہ ہمیں کیسے بچنا ہے. ہم اللہ کے نبی کا فرمان بھی سنیں، اس سے باعث خوشی ہوگی، باعث ہدایت ہوگی یہ چیز ہمارے لیے
سنن ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے، علامہ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نظر اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها ثم اداها كما سمعها، اللہ تعالیٰ اس بندے کو تر و تازہ رکھے، خوشباش رکھے، سرسبز و شاداب رکھے، اللہ ہرا بھرا رکھے اس بندے کو جو بندہ میرے فرمان کو سنے، میری حدیث کو سنے، اسے یاد کر لے، پھر دوسروں تک پہنچا دے جیسا اس کو سنا ہے۔ پیارے نبی کی دعا ہے۔ میرے بھائی، جو لوگ حدیث اور قرآن بیان کرتے ہیں، آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے انہیں حشاش بشاش رکھا ہے۔ ضروری نہیں کہ وہ عالم ہو، عوام میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ باتیں یاد رکھتے ہیں، جو خطبہ جمعہ میں سنتے ہیں، تقریروں میں سنتے ہیں، ویڈیوز میں سنتے ہیں، اپنے گھر والوں کو بتاتے ہیں، اپنے بزنس پارٹنرز کو بتاتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو بتاتے ہیں، نبی کا فرمان جا کر وہاں پہنچاتے ہیں جہاں تقاضا ہے۔ اللہ کے رسول کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں کہ اللہ انہیں ہمیشہ خوش اور ہرا بھرا رکھے۔ تو میرے بھائیو، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو، اسی طرح واعظ اور بیان کو سننے کے لیے ہمیں دینا چاہیے۔ اللہ کے اس نعمت کی قدردانی ہوگی۔ اور میں ایک اور چیز بتا دوں، اسی طرح سے اذان 5 وقت کی ہوتی ہے۔ چھوٹی سی بات ہے لیکن کتنا عظیم انعام ہے، آپ سن لیں میرے بھائی۔ یہی کان اس کا صحیح استعمال کرنا ہے، جب کبھی اذان کی آواز کانوں سے ٹکرائے، تھوڑی دیر کے لیے، اس 2 منٹ کے لیے آپ خاموش ہو جائیے، آپ اپنی باتیں روک دیجیے۔ یہ اسلاف کا منہج رہا ہے۔ کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جس نے اذان سنی، مؤذن کا جواب دیا، اور جواب دینے کے بعد یہ دعا پڑھ لی، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي۔ جس نے یہ اذان سن کر جواب دے کر اذان کے بعد کی دعا پڑھ لی، قیامت کے دن میری شفاعت کا حقدار ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ یہی کان، اسی کا صحیح استعمال کرتے ہوئے میرے بھائی، ہم اللہ کے رسول کی شفاعت کبریٰ جو قیامت کے دن ہوگی، اللہ ہمیں اس کا حقدار ٹھہرائے گا۔ اللہ ہم سب کو اس چھوٹی سی نیکی کا بھی ہمیں اللہ توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے بھائیوں، کانوں کا صحیح استعمال ہمیں کرنا ہے۔ ہمیں ان چیزوں کو، قرآن کو، حدیث کو، واعظ و بیان کو، اسی طرح 5 وقتہ اذانوں کو سننا ہے، اور ہمیں اسی انداز میں جواب دینا ہے۔ ہمیں اس کان کے ذریعہ نیکیاں کمانے کی کوشش کرنی ہے۔ اور ایک بات کہ ہمیں اس کے فتنے سے جو بچنا ہے، اس کا ایک راستہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنے لیے اچھے دوستوں کا انتخاب کریں، اچھا سرکل چنیں۔ اچھے دوست خوشبو کی طرح ہے، آپ ان کے ساتھ رہیں گے، اچھی باتیں وہ آپ کو سنائیں گے، آپ ان کو اچھی باتیں سنائیں گے۔ اگر آپ نے غیبت یا چغلی کی تو وہ آپ کو ٹوکیں گے، آپ کے سامنے ان کی طرف سے ایسی بات ہوئی تو آپ بھی انہیں ٹوکیں گے۔ اچھا سرکل ہے، اچھے لوگ۔ اچھے دوست کی پہچان یہ ہے کہ اپنے ساتھی کو برائی سے روکے، اپنے دوست کو غلط راہوں پر جانے سے روکے۔ میرے بھائی، سگریٹ پی رہے ہو، غلط، پھیپھڑے کا کینسر ہوتا ہے۔ آپ میوزک سن رہے ہو، غلط ہے استعمال۔ اللہ نے نعمت جو دی ہے اینڈرائڈ کی شکل میں، اس کا صحیح استعمال کرو۔ قرآن کی تلاوت بھی آپ اس سے سن سکتے ہو۔ تو میرے بھائی، ہمیں اگر کان کے اس فتنے سے بچنا ہے تو ہمیں اچھے سرکل میں رہنا ہوگا، یعنی اچھے دوست بنا کر رکھنے ہوگا، ایک داعی مزاج بن کر کے رہنا ہوگا کہ ہمیں خود ان برائیوں سے بچنا ہے، اور انشاءاللہ اپنے دوستوں کو بھی، اپنے سرکل والوں کو بھی بچانا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اس سے بچنے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ یہ خطبہ جمعہ ہے، میں بہت طول طویل نہیں کر سکتا، لیکن یہ چند باتیں ٹوٹی پھوٹی بے ترتیب جو آپ کے سامنے آ سکی ہیں، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ اللہ، اگر اس میں کوئی کمی ہے، کوتاہی ہے، تو صرف میری اور میرے نفس کی طرف سے اللہ تو مجھے معاف فرما۔ اگر اس میں کوئی خوبی ہے اللہ تو ہم سب کو اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ خوبی سب تیری طرف لوٹتی ہے۔ اللہ، ہم سب کو جب تک تو زندہ رکھ، اللہ تیری راہوں پر فرما برداری کے راستوں میں چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تیری توحید پر ہمیں قائم و دائم رکھ، اور جب خاتمہ ہو تو اللہ تیری توحید پر ہو، تیرے نبی کی سنتوں کی راہ پر چلتے ہوئے اللہ خاتمہ بالخیر ہو۔ آمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم
إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى وأكبر.